قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاصبين۔ جب ایک کافر کے پاس یا ایک ظالم انسان کے پاس جب قدرت ہوتے، اختیار ہوتے، تو ہر قسم کی ظلم و ستم اس کے ہاتھ سے ہو جاتے اور کھر گزرتے ہیں، لیکن جب اس سے یہ اختیار چھین لیا جاتے تو پھر وہ حق تسلیم کر لیتے ہیں اور سر خم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا ذات نہیں ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک انصاف اور عادل ذات ہے جو کبھی بھی انسانوں کے حق میں عدل و انصاف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کا ترازو لگا دیں گے، ایسا انصاف کہ جس میں عدل بھی ہوگا۔ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اس دن کسی بھی جان پر ہم ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، اس دن کسی بھی جان پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو ہر قسم کی زیادتی، ظلم و زیادتی، ناانصافی، ناعدلی ہو جاتے حکمران سے، باقی لوگوں سے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تمہارے اعمال کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک انسان کے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے، پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بغاوت میں زندگی گزارا، اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی مطیع بن کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا، ان دونوں کے درمیان انصاف ہوگا، برابری کیا جائے گا۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے جب اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا، دوسرا نصیحت یہی تھا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، اے بیٹا انہا ان تک مثقال حبہ، اگر تم ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو، گندم کی دانہ یا رائی کے دانے سے کم بھی تم نیکی کرو تو قیامت کے دن وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جمع کر کے لے کر آئے گا، اس میں بھی انصاف کرے گا۔ تو اس لیے جب ایک آدمی اس آیت کو سن لیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا کے اندر ایسے اعمال بجا لائے کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ترازو وزنی ہو جائے، اور قیامت کے دن ہوگا ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین یہ انصاف، یہ عدل آیت اس لیے سنایا کہ نیک لوگ دنیا میں نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں اور اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ اعمال تیار کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے کہ جس طرح ہم کسی ایک انسان سے اپنی محبوبت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو اللہ رب العالمین اس لیے محبوب کہا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس میں غوطہ لگائیں تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ محبت کی کیا اقسام ہے، اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، تو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، اس کو اپنے مرضی نہیں چلے گا، محبت اللہ کے لیے جب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کو یہ دو کلمات بہت محبوب ہے۔ پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمات زبان میں بہت ہلکی ہے، بولنے میں بھی آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگا، کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا، گھنٹہ دن لگے گا آپ کو نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان،
لیکن جو زبان میں جب باریک ہے، ہلکا ہے، تو قیامت کے دن ہوگا ترازو میں بہت بھاری ہوگا، ترازو میں بہت بھاری ہوگے، سارے گناہ کا پلڑا جو ہے اونچے ہوں گے اور نیکیوں کا پلڑا سب سے بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے مشکل ہے، لیکن ہم سے بھی یہ بول نہیں جاتے، بجائے اس کے ہماری زبان سے ہر قسم کے فحش، ہر قسم کے بیہودہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو دہرائیں، اپنے ترازو کو وزنین کرنے کے لیے آج سے شروع کریں۔ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ایک بار کہنے سے جنت کے اندر انسان کے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن ہوگا آپ کی ترازو، آپ کی نامہ اعمال میں وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے حمد کے ساتھ۔ پاک کس چیز سے؟ ہر قسم نقص، ہر قسم کے عیوب سے اللہ رب العالمین پاک ہے، نہ اس میں نقص ہے نہ اس میں کمی ہے، کامل ذات ہے۔ وبحمدہ، تمام حمد، مطلق حمد و تعریف کس کے لیے ہے؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ عظیم، بہت عظیم ذات ہے، کامل ذات ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کی شان، ہر قسم سے اللہ رب العالمین کامل ذات ہے۔ اب اس کلمات کو دہرانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاتے ہیں، انسان کو اپنی زبان سے کلمات کو دہرانے چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے، جب یہ گھر پہ اپنی نماز پڑھ لیتی تھی اور اپنے جائے نماز پر بیٹھی رہتی تو اللہ کے رسول اس کے پاس سے نکل جاتے، باہر تشریف لے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دین کا جو آدھا حصہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول واپس آ جاتے ہیں گھر پہ، کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُلْتِ بَعْدَكِ 4 کلمات، اے جویریہ بنت الحارث، میں نے آپ کی جانے کے بعد یہاں سے میں نے 4 ایسے کلمات دہرایا ہے، 4 ایسے کلمات میں نے پڑھا ہے، لَوَزَنَتْهُنَّ بِمَا قُلْتِ، اگر ان کلمات کو جو آپ نے ذکر کیا ہے صبح سے لے کر آج تک اس کو وزن کیا جائے تو کیا ہوگا؟ لَوَزَنَتْهُنَّ بِمَا قُلْتِ مُنذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ، ان سب پر بھاری ہوگا، یعنی آپ فجر کے بعد سے لے کر دن کے آدھا حصے تک آپ نے جو ذکر و اذکار کیا ہے ان سب پر بھاری صرف 4 کلمات ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں، اگر اس کی معنی پہ غور کریں گے تو کمال اللہ رب العالمین اس میں کیا تعریف فرمایا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا عظمت، توحید، بزرگی، جلالت اس میں ذکر ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ جب ہم توحید کو سمجھیں گے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کو سمجھیں گے تو یقیناً پھر اس کلمات کے معنی پر ہم عبور کر لیں گے کہ اللہ رب العالمین عظمت والا ذات کیوں ہے، کیونکہ سارے کائنات اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتے ہیں، ہر انسان کا ہر عضو حرکت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی مرضی سے، اس لیے اس میں ٹائم نہیں لگتے۔ جب بھی انسان نماز سے فارغ ہو جائے، جاتے ہوئے گھر پہ بیٹھتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، ان کلمات کو دہرائیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو نامہ اعمال میں بھی بھاری ہوگا اور ایک تو جنت میں بھی انسان کے لیے ایک ایک درخت ہر ایک سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔